اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی ایک مختصر آیت نمبر 20 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں دو حروف عطف نظر آ رہے ہیں، ایک او اور ایک واو۔ تو ہم اس آیت کے 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، دوسرا ہوگا او یعیدوکم فی ملتہم، اور تیسرا اور آخری ہوگا وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ پہلے حصے میں اگرچہ ہمیں 2 فعل نظر آ رہے ہیں، لیکن جو دوسرا فعل ہے اس کا تعلق پہلے فعل کے ساتھ ہی ہے، یعنی ہمیں ان نظر آ رہا ہے، ان شرطیہ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان شرطیہ جو ہے وہ جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور جملہ شرطیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، شرط اور جواب و شرط۔ تو شرط و جواب و شرط دونوں جگہ پر فعل استعمال ہوا ہے، تو ہم اس لیے الگ الگ نہیں کر رہے۔ پہلا لفظ اس حصے میں انا ہے، جو کہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر کی لگی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو سپلٹ کر کے دکھا دیا ہے انا پلس ہم کے طور پہ۔ ان حرف شرط ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع مجزوم آپ کو نظر آ رہا ہے، یظہرو، ذا، ہا اور را اس کے حروف مادہ ہیں۔ فعل مضارع مجزوم ہے، معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون اس کا ڈراپ ہوا ہے مجزوم ہونے کی بنا پر، اور اس کو بھی میں نے سپلٹ کر کے آپ کے سامنے دکھا دیا ہے کہ یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ خان صاحب نے ذا، ہا اور را حروف مادہ کو با فتح یفتح سے بھی ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ ظاہر یظہر ظہوراً، اس کے معنی ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہیں ظاہر ہونا، اور اس مفہوم میں یہ فعل لازم ہے۔ دوسرے معنی اس کے چڑھنا کے ہیں، اور اس مفہوم میں یہ فعل متعدی ہے، لیکن اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے معنی ہے غالب ہونا، اس مفہوم میں الا کا صلہ آتا ہے۔ چوتھے معنی ہے کسی بات پر غالب ہونا، یعنی کسی راز کو جان لینا، اور بتا رہے ہیں کہ اس مفہوم کے لیے بھی الا کا صلہ آتا ہے، اور دونوں مفہوم میں فرق سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے۔ اور اس معنی کے حوالے سے آیت کا ریفرنس انہوں نے اسی آیت کا دیا ہے کہ ان یظہروا علیکم یرجموکم، اور اگر انہوں نے پہچان لیا تم کو تو وہ رجم کر دیں گے تم کو۔ آگے آ رہا ہے یرجموکم، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے سپلٹ کر دیا ہے کہ یہ فعل اور فاعل اور مفعول کا مجموعہ ہے۔ فعل جو ہے فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے کیونکہ جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے۔ را، جیم، میم حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، اور رجم یرجم رجمن، جس کے معنی رجم کرنے کے ہوتے ہیں۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان صیغوں میں سے ہے جس کا فاعل ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتا ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل بارز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی بطور مفعول لگی ہوئی ہے، اور یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے جملہ اسمیہ بنے گا۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، لہٰذا ہم جو ضمیر لگی ہوئی ہے ساتھ وہ انا کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ شرطیہ آ رہا ہے جو کہ ہے ان یظہروا علیکم یرجموکم۔ اب اس انا کی خبر کو جو کہ جملہ شرطیہ میں انالائز کر رہا ہوں آپ کے لیے، اس میں ان حرف شرط ہے، اور یظہروا فعل با فاعل، علیکم جار مجرور، متعلق ہو جائے گا یظہروا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جواب شرط یا جزا ہے یرجموکم، جو کہ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے۔ پھر شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر بن جائے گی انا کی، اور انا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ او یعیدوکم فی ملتہم، اس میں او حرف عطف ہے، اور یعیدوکم اس کو میں نے سپلٹ کر دیا ہے فعل، فاعل اور مفعول کے طور پر۔
یعیدو فعل ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، اور اس کے مجزوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عطف ہو رہا ہے جواب الشرط پر۔ عین، واو اور دال حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ عود یعود اعواد، میں مصدر کو اس وقت آپ کے سامنے مرفوع ہی بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے ایک قاعدہ سمجھانا ہے آپ کو، ورنہ عام طور پر مصدر جو ہے وہ منصوب بولا جاتا ہے۔ اجوف کے قواعد اپلائی ہوں گے تو آودا بن جائے گا اعادہ، اور یعودو بن جائے گا یعیدو، اور اعوادن جو ہے یہ بن جائے گا اعادن، یعنی دو الف آ گئے، ایک الف کو ہٹا کر اس کے عوض گولتا لائی گئی اور یہ لفظ بن گیا اعادتن، اور پھر منصوب بولیں گے تو سیٹ بنے گا اعادہ یعیدو اعادتن۔ اعادہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی دہرانا یا لوٹانا۔ یعیدو جیسا کہ میں نے کہا کہ فعل مضارع معروف مجزوم جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی بطور مفعول لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد اگلا لفظ ہے فی جو کہ حرف جر ہے، اور پھر ملتہم کو میں نے سپلٹ کر دیا ہے ملتی اور ہم میں، جس میں ملہ جو ہے وہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، اور ملت کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ لفظ واحد ہے، مؤنث ہے، اور یہاں پہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، اور ویسے نکرہ ہے لیکن ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب جملہ جوڑتے ہیں جی۔ یعیدوکم فعل فاعل مفعول بہ، اور فی ملتہم جار مجرور جو ہے اس کو کم ضمیر سے حال بنایا گیا ہے، اور پھر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ عطف ہو جائے گا جواب شرط پر۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں، یعنی اپنے دین میں تمہیں واپس لے جائیں گے۔ اب آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا۔ الفاظ پہ بات کروں گا پہلے۔ واو حرف ہے، لن حرف ہے، لن حرف نفی و نصب و استقبال، یعنی وہ حرف ہے جو نفی کا مفہوم دیتا ہے، اپنے سے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تفلحو اس کو سپلٹ کر دیا میں نے آپ کے لیے۔ یہ صیغہ جو ہے یہ لن کی وجہ سے منصوب استعمال ہوا ہے، اس کا بھی نون جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اصل میں یہ تھا تفلحونا، فا لام ہا اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے افلح یفلح، فلاح پانا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ باب فعل عام طور پر لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ فعل جو ہے باب فعل میں لازم استعمال ہوا ہے۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اذن جو ہے حرف جواب و جزا ہے اور اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اور ابداً جو ہے یہ اسم ہے، ظرف کے معنی دیتا ہے، ہمیشہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں، اور نکرہ اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتا ہوں۔ لن تفلحو فعل فاعل، اور ابداً جو ہے یہ ظرف متعلق ہو جائے گا لن تفلحو فعل کے، یا مفعول فی بن جائے گا اس فعل کے لیے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس کا عطف جو ہے وہ بھی جواب شرط پر ہی ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، پھر تو تم ہرگز کامیاب نہ ہو پاؤ گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان رجعتم الی دینہم، اگر تم ان کے دین کی طرف لوٹ گئے تو لم تصعدوا فی الدنیا، نہ تو تم دنیا میں کامیاب ہوگے، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے انہم حرف مشبہ بالفعل، ہم اسم انا، ان حرف شرط جازم، یظہر مضارع مجزوم، واو فاعل، الا حرف جر، کم مجرور، جار مجرور متعلق یظہر کے، یرجموکم یظہر کے مثل جواب شرط ہے، او حرف عطف ہے، یعیدوکم یرجموکم کی مثل معطوف علیہ ہے، فی ملتہم جار مجرور متعلق بھی حال من ضمیر المفعول ہے۔ اور دوسری رائے جو دی ہوئی ہے محمود صافی صاحب نے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فعل یعیدوکم جو ہے یہاں پر دو مفعولوں کے لیے ناصب ہے، اس لیے کہ یہ یجعلونکم کے معنی میں ہے، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا دوسرے مفعول کے۔ واو عطفہ، لن حرف نفی و نصب، تفلحو مضارع منصوب، واو فاعل، اذن بالتنوین حرف جواب لا عمل لہا، اور ابداً ظرف زماں منصوب متعلق بھی تفلحو۔ جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ انہم والا لا محل لہا تعلیلیہ، ان یظہروا والا جملہ فی محل رفع خبر انا،
اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ خبر جو ہے وہ شرط اور جواب کو ملا کر ہی بنا لیا جائے، جس طرح ہم نے بنایا یرجموکم والا جملہ لا محل لا جواب الشرط، یعیدوکم والا جملہ لا محل لا معطوف لا جملہ جواب الشرط، اور لن تفلحوا والا جملہ لا محل لا معطوف لا جملہ جواب الشرط ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ 100% ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تفسیر جلالین میں ایک پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ اذن کے بعد ان اتم جو ہے وہ انہوں نے محذوف نکالا ہے اور بتایا کہ اذن جو ہے اس میں شرط کے معنی شامل ہیں اور لن تفلحوا جو ہے اس کا جواب ہے، یعنی وہی جو بات ہم نے کی ہے نا، ان رجاتم یا ان اتم، اگر تم لوٹ گئے تو لن تفلحوا ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ اب رہ گیا جی اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر آیت تھی، اور اس آیت سے پہلے جو ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے سورہ مبارکہ میں، اب وہ ساری ورکنگ بار بار آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی۔ اب اگر آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکچرز تو بہت ساری چیزیں دہرانا، بلکہ بار بار دہرانا اسٹوڈنٹ کے لیے بعض اوقات پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس لیے جو چیزیں بار بار آ چکی ہیں وہ میں تیزی سے انشاءاللہ تعالیٰ گزر جایا کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ الکہف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔